بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا امریکہ ایران پہ ایٹم بم گرا سکتا ہے، یا اس کے برعکس کیا امریکہ ایران معاہدہ ممکن ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ 28ویں ترمیم پر زرداری اسٹیبلشمنٹ کشمکش کی نوعیت کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور نون لیگ جو ہے وہ کیا اس میں پوری طرح تعاون کرے گی 28ویں ترمیم کی منظوری میں فائنلی، اور کیا آخر میں زرداری صاحب بھی کیا اس پہ آمادہ ہو سکتے ہیں؟ یہ اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں اس کا بہت چرچا ہے۔ اب معلوم نہیں یہ منصوبہ ہے یا محض ابھی تک ایک آئیڈیا ہی ہے کہ قومی حکومت بنے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب اس کے وزیر اعظم ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہوں گے، اور ستمبر میں کہا جا رہا ہے کہ ہوگا۔ موضوعات تو وہی ہیں۔ یہ ایک چینل سے خاص طور پہ اسد قیصر کے بارے میں مسلسل خبر دی جا رہی ہے، اور اس چینل کی ریپوٹیشن ایک زمانے میں بہت اچھی تھی، لیکن اب اس پہ ایسی عجیب و غریب خبریں آتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ اب یہ صحیح ہے نہیں ہے، یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیا عجیب ہستی ہے جی، امریکہ کی 250 سال کی تاریخ میں ایسا نادر روزگار آدمی نہیں آیا، لگتا ہے کوئی جیلم کا، سرائے عالمگیر کا، کوئی میرپور متھیلو کا کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے۔ تو وہ انہوں نے جو دھمکی دی، الفاظ تو میں نوٹ نہیں کر سکا، مگر اس کا مطلب ایٹم بم گرانا ہی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا سویلائزیشن، ایک تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایسی چمک ہوگی اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا۔ مراد یہی ہے کہ اگر نہیں مانتے میری بات تو میں ایٹم بم گرا دوں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ تو اب چھپ چکا ہے امریکی اخبارات میں، غالباً واشنگٹن پوسٹ میں زیادہ تفصیل سے چھپا تھا کہ انہوں نے میٹنگ میں، سرکاری میٹنگ میں، اپنے چیف آف جنرل اسٹاف سے کہا، جیسے ہمارے ہاں آرمی چیف ہوتا ہے وہاں چیف آف جنرل اسٹاف ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی چیف آف جنرل اسٹاف ہوتا ہے، جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی، لیکن ہمارے ہاں تو اصل اختیار جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے۔ اب تو بہت ہی زیادہ ہے، اب تو بحریہ بھی ان کے ماتحت ہے، فضائیہ بھی ان کے ماتحت ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا، یہ اس کی تردید نہیں کی گئی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے، کہ اس سے انہوں نے کوڈ مانگا۔ اب وہ پتہ نہیں روب ڈالنا چاہتے تھے، جتلانا چاہتے تھے، بڑ ہانکنے کی عادت تو ہے۔ تو ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ کیا بڑ ہانکتی ہیں، کوئی اشر شیر بھی نہیں اس کا۔ عالی جناب جو ہے، ایک تو ان کا بازاری پن جو ہے، وہ 10 بجے ایک بیان، 12 بجے ایک بیان، 4 بجے ایک بیان، شام کا ایک بیان، ایک دن صلح ہو رہی ہے، ایک دن اس اپنا مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے ایران کو، ہیں جی۔ تو میں نے اس پہ کافی ذمہ دار لوگوں سے گفتگو کی جو ان امور کو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو نہیں دے سکتا کوڈ اس کا، یعنی کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار اس کے ہاتھ میں، بٹن وہ دبا سکتا ہے۔ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں یا میری عمر کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ کیوبا میں کرائسس ہوا تھا، اور اس کی بعد گشت باقی تھی جب ہم نے اخبار پڑھنا شروع کیا، ارلی سکسٹیز میں، تو سوری لیٹ سکسٹیز میں، کہ کیوبا کے مسئلے پہ خروشیف کے زمانے میں، ادھر اپنے کینیڈی تھے پریزیڈنٹ، ادھر خروشیف تھے برسر اقتدار روس میں، اور خروشیف مسخرے تھے، مگر اس کی طرح نہیں تھے، کبھی کبھی جوتا اتار کے وہ پوڈیم پہ برسا دیتے تھے اقوام متحدہ میں، اور بڑی بڑی دھمکیاں دیتے تھے، لیکن وہ اس کی طرح گئے گزرے نہیں تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح۔ اینی ہو، وہ اپنا ہوا یہ کہ وہ بالکل کیوبا میں میزائل اپنا نصب کر دیے روس نے، اور اس میں بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ 3 دن تک جان ایف کینیڈی جاگتے رہے، آخر میں انہوں نے اپنے بھائی کو، غالباً ایڈورڈ کینیڈی ان کا نام تھا، اٹارنی جنرل بھی تھے، انہوں نے روسی سفارت خانے میں بھیجا،
اور ایک معاہدے کی پیشکش کی. 3 راتیں وہ جاگتے رہے اور وہ انہوں نے ایمبیسی نے وہاں اطلاع دی اپنا ماسکو میں اور فائنلی سمجھوتا ہو گیا. سادہ الفاظ میں کہیے کہ روس نے اپنی مونچھ نیچی کر لی اور بہرحال وہ میزائل وہاں سے ہٹا لیے گئے. اس کا کوئی انسینٹو بھی دیا ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے. دیکھیے ایٹم بم برتا گیا تھا ناگاساکی اور ہیروشیما میں. اب ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہیں وہ کیپٹل نہیں تھے، چھوٹے شہر تھے، دور دراز تھے. ایران جو ہے وہ جاپان جو ہے وہ ایک جزیرہ ہے، بلکہ جزیروں کا مجموعہ ہے، اور ایک کونے پہ تھا اور اس چھوٹا بم تھا اور اس پہ دنیا میں آلودگی پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. ایران میں ایٹم بم استعمال نہیں ہو سکتا. امریکہ میں بہرحال ایک نظام موجود ہے، کانگریس ہے، سینٹ ہے، اور پورے سے پینٹاگون ہے، سی آئی اے ہے. وہ اس طرح کو یہ صدر کی مرضی سے نہیں ہو سکتا اور ممکن نہیں ہے، کسی طرح ممکن نہیں. اس کے مضمرات پہ غور کریں. یعنی ایران پہ اگر بم گرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلق خدا کہاں جائے گی؟ اور اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے. وہ تو چھوٹا سا ایٹم بم تھا اور وہ تو 2 شہر متاثر ہوئے، باقی ایرانی شہر بھی متاثر، جاپانی شہر بھی متاثر نہیں ہوئے. تو افغانستان کی طرف ہجرت ہوگی کم، زیادہ عراق کی طرف ہوگی، پاکستان کی طرف ہوگی، اور اس کے اثرات بہت دور رس ہو گئے. دنیا پہلے ہی تباہی کے خوف سے لرز رہی ہے، تو اس سے تو ایسی تباہی ہے کہ لہٰذا میرا خیال ہے ایٹم بم استعمال نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فارغ کر دیا جائے، اور میرا خیال اگر اب نہیں تو اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے ستمبر کے الیکشن کے بعد. اس لیے کہ ایک آدمی پاگل آدمی سوار ہو گیا ہے. وہ اس نے کہا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے، کہ ایران سے کوئی خطرہ امریکہ کو نہیں ہے. اگر کوئی اندیشہ ہے تو اسرائیل کو ہے یا عرب ممالک کو ہے. بائی دی وے عرب ممالک کے ساتھ مصالحت ہو سکتی ہے، اس پر کسی وقت تفصیل سے بات کروں گا. عرب ممالک جو ہیں ان کے انداز فکر میں تبدیلی آئی ہے، وہ اپنے تحفظ کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، مختلف ملکوں سے مختلف ملک معاہدے کر رہے ہیں. کویت نے ترکی سے کیا ہے، قطر نے کیا ہے، متحدہ عرب امارات نے انڈیا سے کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ کیا ہے. وہ اپنے تحفظ کا بندوبست کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ایران میں تو سعودی عرب میں چین نے صلح کرا دی تھی، پھر کرا سکتا ہے. اور 14 مئی کو جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہاں چین، اور چینی پیٹر گاؤ نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا، جو اصل ترجمان ہے چینی حکومت کا اصل ترجمان وہ ہے پیٹر گاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نام میں لینے میں اگر غلطی ہو رہی ہے تو معافی چاہتا ہوں. وہ اپنا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو، چین ریئر ارتھ منرلز، قیمتی معدنیات جو وہ دے جس کے بغیر امریکی صنعت چل ہی نہیں سکتی. میزائل وہ اپنے بہت سے ضائع کر چکے ہیں جو انہوں نے سنبھال رکھے تھے تائیوان کے لیے، اور اب اس میں بڑا وقت لگے گا. بعض ماہرین تو کہہ رہے ہیں 6 سال لگیں گے اس اسلحے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ایرانی باوقار پروفیسر برندی ہوں یا صدر پزشکیان ہوں یا اور لوگ ہوں، وہ ایرانی حکومت کی طرف سے جو بھی بیان آتا ہے، حتیٰ کہ ان کی طرف سے پاسداران انقلاب کی طرف سے جنہیں سخت گیر سمجھا جاتا ہے، وہ جو اس میں ایک وقار ہے اور ایک مہذب لہجہ ہے اور دلائل ہیں. اس کے برعکس امریکہ سے جو کچھ سرکاری سطح پہ جو کچھ آ رہا ہے، جے ڈی وینس بات کرتے ہیں یا ان کا وزیر دفاع بات کرتا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں، اس میں ایک بازاری پن جھلکتا ہے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ. اور دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یورپ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، چین اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، روس اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، مشرق وسطیٰ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی بھی ہو. یورپ میرا خیال ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ دباؤ وہ ڈال رہے ہوں گے. وہ گرین لینڈ کے بعد تو اس پہ جو قبضے کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کے بعد تو نیٹو تو بکھر رہا ہے اور آخر کار بکھر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ممکن ہے کل کوئی دوسرا امریکی صدر آئے تو صورتحال بدل جائے یا انصاف سے جان چھوٹ جائے. جے ڈی وینس ذہنی طور پر تیار ہیں صدر بننے کے لیے. ایٹم بم کا استعمال تو نہیں کہ سمجھوتا ہو سکتا ہے.
سمجھوتا بالکل سامنے کی بات. اب اس پہ بہت ڈبیٹ ہو چکی. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کے معاملے میں اپنی شرطیں نرم کر سکتا ہے ایران, اور ویسے تو وہ اپنا سگنیٹری ہے اس پہ, یعنی جو عالمی معاہدہ ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, یعنی بین الاقوامی جو ادارہ ہے جو مانیٹرنگ کرتا ہے دنیا بھر میں ایٹمی پروگراموں کی, کہ وہ اس کی نگرانی کر سکتا ہے. ایٹم بم بنانے کا وہ کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں. تو وہ پابندیاں اگر ہٹا لی جائیں ایران پر, اور وہ دنیا سے تجارت کر سکے, آسانی سے اپنا تیل بیچ سکے, تو معاہدہ تو ہو سکتا ہے. اور دنیا کو اب ان کا یہ انا کا مسئلہ ہے. انا کا مسئلہ جو ہے وہ صرف نچلی سطح پہ عام لوگوں میں نہیں ہوتا, یہ حکمرانوں میں بھی بہت ہوتا ہے. تیمور نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ خط میں باجزید نے بہت توہین آمیز الفاظ اس کے لیے استعمال کیے تھے, ورنہ کہاں سمرقند اور کہاں جناب استنبول. تو وہ دنیا امن چاہتی ہے, چاہے یہ امن عارضی ہو. کون نہیں چاہتا امن؟ نیتنیاہو نہیں چاہتے. اور مذاکرات میرا خیال ہے جلدی شروع ہو جائیں گے. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا, میرا بھی یہی خیال ہے مذاکرات جلدی شروع ہو جائیں گے. چین انہیں جانا ہے, چین سے معاملہ طے کرنا ہے. چین اور روس کے بغیر امریکہ تو فیصلے نہیں کر سکتا تنہا. اور اس نے تو ایسا پینک پیدا کر دی امریکہ میں پیوٹن نے کہ میرے حوالے, ہمارے حوالے کر دے ایران. تجویزی پیش کی, ان کے حوالے کیوں کریں گے؟ وہ اپنے نگرانی ہو, وہ اپنا اسے پیسفل پر پرامن مقاصد کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں. اور ایران نے اپنی دھاک تو بٹھا دی, لیکن نیتنیاہو شرارت کریں گے, صہیونی شرارت کریں گے, اس سے باز نہیں آئیں گے. معاہدہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن یہ مستقل امن نہیں ہوگا میرے خیال میں. اس لیے کہ نیتنیاہو اور ان کے حامی جو موجود ہیں, جن کی بہت بڑی سپورٹ ہے, جنگ کے لیے سپورٹ بہت ہے, ویسے اس کی شخصیت میں بڑے اعتراضات ہیں. 28ویں ترمیم کا مسودہ نہیں دیا گیا کسی کو, 27ویں کا بھی نہیں دیا گیا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب ناراض ہیں, چین چلے گئے, وہاں جا کے اپنے فارم ہاؤس پہ بیٹھ گئے. مگر میرے ذہن میں ایک سوال ہے, کریں گے کیا زرداری صاحب؟ انہیں سندھ کی حکومت چاہیے. ویسے تو وہ کہتے ہیں مطالبہ تو ان کا یہ, خواہش تو ان کی یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے. سبحان اللہ, بلاول بھٹو کس بنیاد پر وزیر اعظم بنائے جائیں؟ کتنی سپورٹ ہے؟ دیہی سندھ میں بھی سپورٹ ان کی ختم ہو رہی ہے, شہری سندھ میں تو ہے ہی نہیں, بالکل ہی نہیں ہے. وہ جیل سازی کے ساتھ جیتتے ہیں جب بھی جیتتے ہیں. تو کیا کریں گے وہ؟ فرض کیجئے وہ 20 ارب روپے ہر مہینے بناتے ہیں تو 15 ارب روپے بنا لیں گے. اگر 10 ارب روپے بناتے ہیں تو 8 ارب روپے 7 ارب روپے بنا لیں گے. بجٹ کچھ کم ہو جائے گا. ترمیم ہے کیا؟ وہ ترمیم یہ ہے کہ مرکز کے پاس جو وسائل زیادہ ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے. دفاع کی ذمہ داری مرکز کی ہے, قرض مرکز جو غیر ملکی قرض ہے, لوکل قرض ہے, وہ مرکز کو واپس کرنا ہے. اور ظاہر ہے بہت بڑا حصہ قرض میں جاتا ہے اور دفاعی بجٹ میں جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے, اس وقت بھی دانا لوگوں نے کہا تھا کہ مذکر خیز بات ہے, کیپیسٹی نہیں ہے صوبوں کی, اور کرپشن بہت ہے. پنجاب میں بھی اپنا ویسٹیج ہے, بلوچستان میں بھی اپنا ویسٹیج ہے, اور سندھ میں تو ایسی ہے. فارمولہ کیا ہے, 35% پہلے رکھ لیا جاتا ہے, باقی پھر حصہ رسدی, پھر مزید جتنی اس میں ہو سکتی ہے گڑبڑ. سندھ اجڑا ہوا ہے, باقی صوبے جو ہیں وہ ترقی نہیں کر رہے. سندھ جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے, اور 17 سال ہو گئے, خلق خدا تنگ آ چکی ہے. حکومت ان کی نہیں بن سکتی ایک فیئر الیکشن میں. دیہی سندھ میں بھی بہت سی سیٹیں وہ ہار جائیں گے, اور کراچی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر فیئر الیکشن کرانا ہی پڑے گا ایک دن, کب تک یہ تماشا چلے گا؟ اسی کے لیے غالباً یہ تجویز جو ہے زیر غور ہے. البتہ نواز شریف صاحب بھی اسی تنخواہ پہ نوکری کریں گے, زرداری صاحب بھی اسی تنخواہ پہ نوکری کریں. نواز شریف صاحب کے پلے ہے کیا؟ خود آ رہے, بھائی آ رہے, صاحبزادی آ رہی, بھتیجا ہارا, اور دگنے ووٹ لیے محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے. اور اتنے ان پاپولر ہیں مسلم لیگی امیدوار کے اپنے حلقوں میں آسانی سے نہیں جا سکتے. تو ایک دن اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ آ جائے گی. ڈیلیور تو یہ نہیں کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کرپٹ ہیں, تھارولی ٹو دا کور کرپٹ ہیں. زرداری خاندان بھی, چودھری خاندان بھی, شریف خاندان بھی. ملک کی طرح انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی, جابز پیدا نہیں ہو رہی, بے روزگاری پھیل رہی ہے. پیٹرول نے ایک آگ لگا دی ہے, پیٹرول کی مہنگائی نے. لوگ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ طوفان شروع ہو گیا, اور یہ طوفان بڑھتا جائے گا.
اور ایک دن سجدہ صاحب کریں گے میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب. بھائی ٹیکس آپ وصول نہیں کرتے جاگیرداروں سے, زرعی ٹیکس نہیں ہے, کارخانہ دار بھی ٹیکس اتنا نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے, تنخواہ داروں کو کب تک آپ نے چھوڑیں گے, اور مڈل کلاس سے کب تک ٹیکس وصول ہو, غریبوں کو کتنا لہو آپ پئیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کا پیشہ ویسے بھی خوش آمد ہے, اس کے سوا تو کوئی کام وہ جانتے نہیں ہیں, اور حکومت میں رہنا ان کی مجبوری ہے, پروٹوکول چاہیے, اخراجات کے لیے پیسے چاہیے, جو پیسے ان کے پاس ہیں وہ خرچ نہیں کر سکتے, چاہے کروڑوں ڈالر ہوں, اربوں تو نہیں, شاید اربوں ڈالر تو ہیں ہی ان کے پاس بھی, زرداری خاندان کے پاس بھی, چودھری خاندان, یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کر سکتے اپنی جیب سے. چودھری تو خیر شاید کھانا کھا سکتے ہیں اپنے جیب سے, ہے تو پیسہ ان کے پاس بھی لوٹ مار کا, وہ کھلا بھی سکتے ہیں شاید, لیکن یہ ہے کہ یہ تو پلے سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے. وہ لاہور میں ایک صاحب ہیں, وہ کہتے پھرتے ہیں برسوں سے کہ 1 لاکھ روپے روزانہ میں دیتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور پولیس والے وہاں کاشتکاری کرتے ہیں فارم ہاؤس پہ ان کے, اور شاہانہ زندگی بسر کرنی ہے اور قوم کے سرمایہ پہ بسر کرنی ہے, تو کیا کریں گے؟ پٹرول کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ اس میں پچھتائیں گے بہت. پچھلی دفعہ تو کوئی 10-15% ووٹ تھے, اس دفعہ اتنے بھی نہیں ہیں. کہا یہ جا رہا ہے, ایک نیشنل ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل حکومت بنے گی, قومی حکومت, اور اسد قیصر وزیر اعظم بنیں گے. اسد قیصر کیا وزیر اعظم بنیں گے؟ اسد قیصر تو ڈھنگ کے سپیکر بھی نہیں تھے. اسد قیصر پہ تو عنایت کی گئی, انہیں سپیکر بنا دیا گیا, اور پی ٹی آئی کے ورکر ان کی دھجیاں اڑا دیں گے. پہلے ہی ان کی کوئی ریپوٹیشن زیادہ اچھی نہیں ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ شروع میں تو وہ الگ ہونے کے لیے تیار تھے, جب انہوں نے محسوس کیا کہ دباؤ ان کے, وہ اپنے حلقے میں جائے, اپنے گھر نہیں جا سکتے وہ, تو وہ کیا وزیر اعظم ہوں گے؟ وہ ظفر اللہ جمالی سے بھی گئے گزرے وزیر اعظم ہوں گے. کائیاں بہت ہیں, لیکن کاروبار حکومت کی سوجھ بوجھ تو نہیں ہے. تو یہ تو نہیں, کوئی اور ہی صورت بنے گی. میرا خیال ہے اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بہرحال تبدیلی تو مقدر ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ خوش فہمی میں ہیں, اوور آپٹیمسٹ ہیں جی, یہ تو بات ٹھیک ہے, انگریزی میں وہ کہتے ہیں انکریجیبل آپٹیمسٹ, ناقابل علاج امید پرست. لیکن میں نے دیکھا ہے نا بھائی, ایوب خان کو جاتے دیکھا ہے نا, یحییٰ خان کو جاتے دیکھا ہے, بھٹو کو جاتے دیکھا ہے, ضیاء الحق کو جاتے دیکھا ہے, بعد کی حکومتوں کو جاتے دیکھا ہے, نواز شریف کو برطرف ہوتے دیکھا ہے, 2-3 دفعہ اس کو اپنا بے نظیر کو دیکھا ہے, زرداری صاحب کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کون یہاں اپنا کیا فرماتا, وہ کیا بزرگ تھے جنہوں نے بادشاہت چھوڑ دی تھی, نام ذہن میں نہیں آ رہا. وہ حکایت ہے کہ محل کی چھت پہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹہل رہا تھا, پتہ نہیں کیسے وہ محل کی چھت پہ پہنچ گیا, حکایت ہی ہے, کوئی تاریخ تو نہیں ہے. تو اسے بلایا گیا اور پوچھا اس نے, بادشاہ نے, جو بعد میں فقیر ہو گیا تھا, تو اس نے کہا, بہت ان پہ مختلف زبانوں میں شاعری کی گئی ہے, اب نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, کہ بھائی تم چھت پہ کیا کر رہے ہو محل کے؟ اس نے کہا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں. انہوں نے کہا اونٹ یہاں کیسے ہو گیا؟ یہ میرا محل ہے, محل پہ اونٹ کہاں سے آ گیا محل میں تمہارا, اور چھت پہ کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا یہ محل آپ نے بنایا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں بنایا. تو کون یہاں آپ سے, کس نے بنایا؟ آپ کے والد نے؟ انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے بنایا, اس سے پہلے کب بناؤں گا. آپ کے دادا نے؟ نہیں, اس سے پہلے کب بناؤں گا. نسل در نسل جیسے بادشاہت ہوتی ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ محل ہے, کوئی سرائے نہیں ہے. اس نے کہا عجیب جو بات ہے, آپ کہتے ہیں یہ محل ہے, یہ سے تو محل نہیں ہے, تو سرائے ہے, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, ایک آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے. میں دیکھا کثر فریدوں کے درو پر ایک شخص, ہلکا زن ہو کے پکارا, کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے. میر صاحب کا شعر ہے. اور میر صاحب کا ایک دوسرا شعر ہے کہ شہاں کہ کحل جواہر تھی خاک پا جن کی, انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں. یہ نہیں رہیں گے, ان کی جڑ کٹ چکی, یہ رسوا ہیں, انہیں خلق خدا قبول نہیں کرے گی, ان کو گھر بھیجنا ہوگا, ان کو گھر بھیجے بغیر ملک ٹھیک ہو سکتا ہی نہیں, اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ عادی ہیں, یہ جونکے ہیں, یہ عوام کے لوگوں کے خون پہ پلنے والے لوگ ہیں. ان کو ایک دن دھتا بتایا جائے گا, ان سے کہا جائے گا اپنا سامان سمیٹو اور غائب ہو جاؤ. یہ ان کا وطن ہے ہی نہیں, یہ ان کی چراگاہ ہے. ان کا وطن ہے انگلینڈ, کہیں یورپ میں, کہیں امریکہ میں, کہیں جا کر رہیں گے.
ایک دن یہ ورق الٹا جائے گا. دنیا بدل رہی ہے, دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.